اہلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ہماری گفتگو جمع سالم کے سلسلے میں چل رہی ہے۔ جمع سالم کی دو قسمیں تھیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ ان دو میں سے جمع مذکر سالم کی بحث کل گزر چکی، تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئی۔ آج جمع مؤنث کی بات ہوگی، جمع مؤنث سالم کی۔ جمع مؤنث سالم کس کو ہم کہیں گے؟ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، جمع مؤنث۔ جمع یعنی وہ واحد نہیں، یہ جمع ہے۔ مؤنث یہ ہے کہ وہ کسی اسم مؤنث کی جمع ہے۔ سالم کے معنی بھی آپ سمجھ چکے ہیں۔ سالم جمع مؤنث سالم، سالم ہم اس کو کہیں گے جس میں جمع بناتے وقت واحد کا وزن نہ ٹوٹے، واحد کا وزن برقرار رہے، اس کو ہم سالم کہتے ہیں، جمع سالم۔ تو جمع مؤنث سالم وہ جمع ہے جو مؤنث کے لیے استعمال ہو اور جس میں جمع بناتے وقت واحد کا وزن برقرار رہے، واحد کا وزن ٹوٹے نہ۔ وزن کا مطلب بھی آپ سمجھ چکے ہیں، یعنی حروف کی جو ترتیب ہے، جمع میں جو حروف کا اضافہ ہو وہ اصل حروف کے بعد ہو، یہ ہے جمع مؤنث سالم۔ اب اہم بات ہے جمع مؤنث سالم کے اعراب کے سلسلے میں۔ یہ جو تینوں جمع کی تینوں قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جمع مکسر پہلی قسم، تو ان تینوں کا اصل ہے اعراب۔ اعراب کو سمجھنا ضروری ہے کہ جمع کی کون سی قسم کا کون سا اعراب کس وقت ہوتا ہے۔ یہ بہت کثرت سے استعمال ہوتی ہے، یہ جمعیں بہت کثرت سے۔ شاید ہی قرآن کریم کا کوئی ایسا صفحہ ہو جس میں جمع مکسر یا جمع سالم یا جمع سالم پھر مذکر و مؤنث استعمال نہ ہوئے ہوں، بہت کثرت سے، بہت کثرت سے۔ انشاءاللہ آگے اس کی مثالیں بھی آئیں گی، جب آپ فعل کی بحث میں آئیں گے قرآن کریم سے اس کی مستقل مثالیں آئیں گی، تو فی الحال ہم اس کو زیادہ لمبا نہیں کھینچنا چاہتے۔ تو ہر جگہ ان کی ضرورت آپ کو پیش آئے گی، اس لیے ضروری ہے کہ ان کے اعراب کو صحیح سے سمجھا جائے۔ عربی زبان میں اصل چیز ہے اعراب کو سمجھنا۔ اگر اعراب کو آپ صحیح سمجھ چکے ہیں تبھی آپ مفہوم صحیح سمجھ پائیں گے، تبھی آپ ترجمہ صحیح کر پائیں گے۔ تو گویا عبارت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے، صحیح ترجمہ کرنے کے لیے اعراب کا سمجھنا ضروری ہے۔ اور اعراب اسی چیز کا نام ہے کہ کس صورت میں ہم کون سا اعراب دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کس حالت میں ہے۔ تین حالتیں ہو سکتی ہیں، حالت رفعی، نصبی اور جری۔ رفعی یعنی اس پر پیش ہو، نصبی کہ کسی منصوب کی جگہ پر آئے، جری کسی جر کی جگہ پر آئے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ سمجھ چکے ہیں۔ تو بہرحال ہماری گفتگو ہے جمع مؤنث سالم کے بارے میں۔ جمع مؤنث سالم کا اعراب، اس سلسلے میں آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ حالت رفعی میں اس کا اعراب ہوتا ہے الف اور لمبی تا کے ساتھ۔ دیکھیے جمع مؤنث سالم جو بنتی ہے اس کی علامت ہی ہے اس کے آخر میں الف اور لمبی تا ہوتی ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ مثلا مسلمتن، اس کی جب جمع مؤنث سالم بنائیں گے ہم، اس کی بنے گی مسلماتن، وہ جو آخر میں گول تا ہے وہ گول تا ختم ہو جائے گی، وہ تو واحد میں علامت ہے مؤنث ہونے کی۔ تو اصل حروف ہیں میم، سین، لام اور میم، تو اصل حروف یہ چار ہیں۔ اب اس چار حروف سے جب ہم جمع مؤنث سالم بنانا چاہیں تو آخر میں الف تا لگا دیں گے، مسلماتن۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں آپ سمجھیے، جیسے دراجتن، اس سے کیا بنے گا دراجاتن، جیم کے بعد جو آخری حرف ہے جیم اس کے آخر میں الف اور لمبی تا لگائیں گے، دراجاتن۔ اسی طرح سے کراستن، کراستن سے بنے گا کراساتن، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے الف اور لمبی تا، اس کی علامت ہے جمع مؤنث سالم ہونے کی۔ اب اس کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفعی میں دو پیش کے ساتھ، یعنی پیش کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں زیر کے ساتھ۔ جیسے حالت رفعی میں ہم کہیں گے مسلماتن، حالت نصبی اور جری میں کہیں گے مسلماتن، مسلماتن، حالت نصبی میں بھی مسلماتن اور حالت جری میں بھی مسلماتن۔ ابھی جملے میں استعمال ہوگا تب یہ صحیح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اتنا ہی ہے آپ کا سبق آج۔ حالت نصبی جری میں ایک اعراب آئے گا زیر کے ساتھ،
اور حالت رفعی میں پیش کے ساتھ اس کا اعراب آئے گا. اور جمع مؤنث سالم کی علامت کیا ہے کہ اصل حروف کے آخر میں الف اور لمبی تا لگا کر یہ جمع مؤنث سالم بنائی جاتی ہے. مسئلہ ختم. بس اتنا ہی آپ کا سبق. تو چلیے ہم اسکرین کی طرف چلتے ہیں. یہ آپ کے سامنے کھلی اسکرین الدرس الثامن والثلاثون 38واں سبق. اب یہاں آپ غور کریے. الثلاثون یہ جمع مذکر سالم ہے. جمع مذکر سالم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم اور نون مفتوح ہو. جس جمع کے آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم اور نون مفتوح ہو اس کو جمع مذکر سالم کہا جاتا ہے. کل گزر چکا ہے. یہاں بھی آپ کو غور کرنا چاہیے. تو بہرحال ہماری یہ آج 38واں سبق ہے. ہمارے سبق کا عنوان ہے جمع مؤنث سالم کے اعراب کا بیان. قاعدہ: جمع مؤنث سالم واحد کے آخر میں الف اور لمبی تا. لمبی تا کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو بریکٹ میں دی ہوئی یہ تا. ایک ہوتی ہے گول تا جو مؤنث کی علامت ہے. یہ وہ گول تا نہیں ہے، لمبی تا ہے. اس لیے واضح کرنے کے لیے اس کو لمبی تا کہا گیا. لمبی تا بڑھانے سے بنتا ہے. جیسے مسلماتن سے کیا بنا؟ مسلماتن. اب یہاں آپ غور کریے. مسلماتن، مسلم یہ اصل حروف ہیں. ان کے آخر میں الف اور لمبی تا جو اوپر بتایا گیا تھا آپ کو، الف اور لمبی تا اس کے آخر میں آئے گی، وہی الف اور لمبی تا آخر میں بڑھا دی گئی. تو یہ جمع مؤنث سالم ہے. وہ جس اسم کے آخر میں الف اور لمبی تا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے. کیا ہوگا؟ وہ جس جمع کے آخر میں الف اور لمبی تا آئے وہ جمع مؤنث سالم ہوگا. جس جمع کے آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم اور نون مفتوح آئے گا وہ جمع مذکر سالم ہوگا. بس دیکھیے کتنا آسان ہے. قاعدہ: جمع مؤنث سالم کے اعراب کا بیان، یعنی اس کا اعراب کیا ہوگا. جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ یعنی پیش. ضمہ کس کو کہا جاتا ہے؟ پیش کو. اور حالت نصبی اور جری میں کسرہ یعنی زیر ہوتا ہے. حالت رفعی میں پیش آتا ہے، جیسے اوپر آیا تھا مسلماتن. تو حالت نصبی اور جری میں کیا آتا ہے؟ زیر. مثالیں مندرجہ ذیل ہیں تو مثالوں کو پڑھیے. حالت رفعی کی مثال، یہ حالت رفعی کی مثالیں کئی ایک مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی حالت رفعی کی. المسلمات محتجبات. دیکھیے مسلمات یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے، محتجبات یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے. کیسے ہمیں پتہ چلا؟ المسلم یہ ایک لفظ ہے، اسم ہے، اس کی جمع لائی گئی المسلمات الف اور لمبی تا کے ساتھ تو ہم کہیں گے جمع مؤنث سالم ہے. محتجب اس کے آخر میں ہم نے الف اور تا لگا دی لمبی تا تو ہاں محتجبات. تو مسلماتن کی جمع ہے مسلمات، محتجباتن کی جمع ہے محتجبات. المسلمات مبتدا، محتجبات خبر. مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. معلوم ہوا المسلمات بھی حالت رفعی میں ہیں، محتجبات بھی حالت رفعی میں ہیں. البتہ المسلمات پر صرف ایک پیش اس لیے آیا اس کے شروع میں الف لام ہے. الف لام کے ہوتے ہوئے تنوین نہیں آ سکتی. محتجبات پر چونکہ الف لام نہیں ہے اس لیے تنوین آئی. تو المسلمات محتجبات مسلمان عورتیں پردے میں ہیں. المسلمات مسلمان عورتیں، محتجبات پردے میں ہیں یعنی پردہ کیے ہوئے ہیں. یہ آپ سمجھ گئے جمع مؤنث سالم. الخادمات جمیلات. اب دیکھیے الخادمات اصل حروف ہے خادم، اس کے آخر میں واحد میں ہوگی گولتا خادمتن خادمہ. اس کی جب ہم جمع بنائیں گے جمع مؤنث سالم تو گولتا کو ہٹائیں گے، الف اور تا لگا دیں گے. الخادمات خادمائیں، جمیلات خوبصورت ہیں. دیکھیے اصل لفظ ہے جمیل، اصل لفظ ہوتا ہے جمیل، اس کے آخر میں ہم نے الف اور لمبی تا بڑھا دی تو یہ کیا ہو گیا؟ جمیلات. الخادمات جمیلات خادمائیں خوبصورت ہیں. بنات المدرس ذکیات. بناتن یہ بنتن کی جمع ہے، ٹھیک، یہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے، یہ جمع مکسر ہے. ذکیات یہاں آپ کو دیکھنا ہے ذکیات، یہ دیکھیے یہ ہے ذکیتن ہے اس کا واحد. ذکیتن گولتا جو آخر میں تھی اس کو ہم نے ہٹا دیا، ذکیون ہو گیا. اس کے آخر میں ہم نے الف اور لمبی تا لگا دی ذکیاتن. بنات المدرس ذکیات استاذ کی بچیاں سمجھدار ہیں. ذکیات سمجھدار اور البنات بچیاں، المدرس استاذ. اب دیکھیے بناتن یہ جمع مکسر ہے، یہ جمع سالم نہیں ہے. کیوں؟ اصل حروف ہیں با نون تا. جب ہم نے جمع بنائی اس کی بنات تو با اور نون اور تا کے بیچ میں الف آ گیا
گویا حروف کی جو ترتیب ہے وہ برقرار نہیں رہی، تو یہ جمع مکسر ہے۔ تو یہاں جمع مؤنث سالم ہے ذکیات، تو دیکھیے حالت رفعی میں اس پر پیش آیا، کیونکہ حالت رفعی میں جمع مؤنث سالم کا اعراب کس کے ساتھ ہے؟ پیش کے ساتھ۔ دیکھیے پیش آ گیا، ذکیات ہو گیا۔ ممرزات المستشفى عطوفات، ممرزات یہ ممرزتن کی جمع ہے، اس کی معنی نرس، المستشفى ہاسپٹل، عطوفات یہ عطوفتن کی جمع ہے، عطوفتن کی معنی مشفق مہربان، اسی کی جمع بنی عطوفات مشفق مہربان۔ ممرزات المستشفى عطوفات ہاسپٹل کی نرسیں مہربان ہیں، ہاسپٹل کی نرسیں ممرزات المستشفى۔ دیکھیے پہلے ہم مستشفى کا ترجمہ کریں گے، پھر ممرزات کا ترجمہ کریں گے۔ کیوں؟ المستشفى یہ مضاف الیہ ہے، ممرزات مضاف ہے، تو پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ ہوتا ہے پھر مضاف کا۔ ممرزات المستشفى ہاسپٹل کی نرسیں عطوفات مہربان ہیں۔ اس میں کیا ہے جمع مؤنث سالم؟ ممرزات یہ ممرزتن کی جمع، یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے۔ عطوفات یہ عطوفتن کی جمع ہے، عطوفات دیکھیے الف اور تا آخر میں لگا دیے۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا ان تمام مثالوں سے کہ جمع مؤنث سالم اس کو کہا جاتا ہے کہ واحد کے آخر میں الف اور لمبی تا بڑھا دی جائے تو جمع مؤنث سالم بن گیا۔ ٹھیک، ایک بات۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی آپ کے کہ حالت رفعی میں جمع مؤنث سالم کا اعراب پیش کے ساتھ ہوتا ہے، ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دو باتیں آپ کو سمجھیں۔ حالت نصبی اور جری میں دونوں کا اعراب، دونوں حالتوں میں اعراب زیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں گے آپ حالت نصبی اور جری میں زیر کے ساتھ اعراب ہوتا ہے۔ اب حالت نصبی کی مثالیں، حالت نصبی میں اسم کیسے آئے گا؟ حروف مشبہ بالفعل جو آپ نے پڑھے ہیں، حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی ایک حرف ہم داخل کریں گے تو خود بخود وہ اسم حالت نصبی میں ہو جائے گا۔ کیوں؟ حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو یعنی اپنے سے بعد آنے والے اسم کو کیا دیتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں، اور خبر کو رفع پر برقرار رکھتے ہیں، یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو اب ہم آسان سی بات ہے، جمع مؤنث سالم کا ایک جملہ لیں گے ہم جس کے شروع میں جمع مؤنث سالم ہو، اس پر حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی حرف لگا دیں گے، خود بخود وہ حالت نصبی میں ہو جائے گا۔ لعل، لعل کی معنی شاید، لعل الطبیبات یہ ہے اصل میں، یہ دیکھیے طبیبات زیر کے ساتھ، یہ چونکہ لعل کی وجہ سے الطبیبات حالت نصبی میں آ گیا، اور حالت نصبی میں اس کا اعراب کیا ہے؟ زیر کے ساتھ۔ لعل الطبیبات مجتہدات شاید ڈاکٹرنیاں محنتی ہیں۔ اب دیکھیے مجتہدات یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے، لیکن مجتہدات حالت رفعی میں ہے، یہ حالت نصبی میں نہیں ہے کیونکہ یہ خبر ہے۔ تو اصل بحث ہے ہماری کس سے؟ الطبیبات سے۔ ان الممرزات بارعات، دیکھیے ممرزات یا ممرزات ہم نے نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ ممرزات۔ کیوں؟ اس پر ان حرف مشبہ بالفعل داخل ہے، اور ان حرف مشبہ بالفعل کی وجہ سے حالت نصبی میں آ گیا، اور حالت نصبی میں جمع مؤنث سالم کا اعراب ہوتا ہے زیر کے ساتھ۔ ان الممرزات بارعات بلا شبہ نرسیں ماہر ہیں، لیکن المدرسات رحیمات، دیکھیے لیکن حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کو ہم نے داخل کیا المدرسات پر، یہ اصل میں المدرسات تھا، لیکن جب ہم نے اس پر لیکن رحیمات کیا تو المدرساتی ہو گیا۔ لیکن المدرسات رحیمات، لیکن استانیاں رحم دل ہیں، رحیمات رحم دل۔ لعل الدراجات ثمینۃ، شاید سائیکلیں قیمتی ہیں، دیکھیے دراجتن کی جمع ہے، یہ گولتا ہم نے ہٹا دیا، الف تا بڑھا دیا تو دراجات، دراجتن کی جمع دراجات۔ لعل الدراجات ثمینۃ، شاید سائیکلیں قیمتی ہیں۔ ان الفلاحات سریعۃ، ان الحافلات سریعۃ، حافلات یہ حافلتن کی جمع ہے، اس کی معنی بس۔ اب دیکھیے حافلتن کے آخر میں ہم نے الف لام بڑھا دیا تو حافلات ہو گیا۔ اب ان حرف مشبہ بالفعل کی وجہ سے الحافلات الحافلاتی ہو گیا، گویا تا کا پیش زیر سے بدل گیا، کیونکہ ان حرف مشبہ بالفعل کی وجہ سے یہ حالت نصبی میں آ گیا۔ اب یہ جو تمام آخر میں دوسرے الفاظ ہیں، سریعۃ، ثمینۃ وغیرہ وغیرہ، یہ حالت رفعی میں ہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی خبر ہے۔ ہم ترکیب کریں گے ان حرف مشبہ بالفعل، الحافلاتی اس کا اسم اور سریعۃ اس کی خبر۔ تو الحافلاتی اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، سریعۃ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ ٹھیک، تو یہ پانچوں مثالیں کس کی ہیں؟ جمع مؤنث سالم کے حالت نصبی میں ہونے کی۔
تو معلوم ہوا آپ کو حالت نسبی میں جمع مؤنث سالم کا اعراب زیر کے ساتھ ہوتا ہے، کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب چلیے، اب ہم چلیں گے حالت جری کی مثالوں کی طرف۔ حالت جری کی مثالیں: تلمیذات المدرسۃ ذکیات۔ اچھا، یہ پہلی مثال صحیح نہیں بنی ہے، پہلی مثال صحیح نہیں بنی، اس کو ختم کریے، ایک منٹ۔ چلیے پہلی مثال کو چھوڑ دیجئے، یہ صحیح نہیں ہوئی ہے پہلی مثال، کیونکہ یہاں مضاف الیہ بن رہا ہے المدرستی، جو کہ حالت رفعی میں، حالت جری میں نہیں ہے۔ حالت جری میں تو ہے المدرستی، لیکن وہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے۔ چلیے ختم کر دیا میں نے اس کو، لہٰذا یہ مثال آپ کو ایسے پریشانی میں ڈالے گی۔ ابناء الفلاحات نشیطون، اب دیکھیے ابنا مضاف ہے، الفلاحات فلاحتن کی جمع ہے، یہ فلاحتن کسان عورت، الفلاحات کسان عورتیں، ابنا بیٹے۔ اب دیکھیے الفلاحات جمع مؤنث سالم ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ حالت جری میں ہے۔ ابنا یہ ابن کی جمع ہے، مضاف، ابنا مضاف ہے، الفلاحات مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ حالت جری میں ہے۔ ابناء الفلاحات نشیطون، کسان عورتوں کے بیٹے چست ہیں۔ ابناء الفلاحات نشیطون، کسان عورتوں کے بیٹے چست ہیں، تو الفلاحات مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جری میں ہے۔ اقلام المدرسات ثمینۃ، اب دیکھیے مدرسات، یہ مدرستن کی جمع ہے، مدرسہ استانی، مدرسات استانیاں، اقلام قلمن کی جمع ہے، اقلام مضاف ہے، المدرساتی مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ حالت جری میں۔ اقلام المدرسات ثمینۃ، استانیوں کے قلم قیمتی ہیں، ثمینۃ قیمتی۔ اب دیکھیے ثمینۃ ہم کیوں لائے اوپر بھی، سریعۃ، ثمینۃ وغیرہ وغیرہ، کیونکہ خبر لانے میں اعتبار ہوگا مضاف کا، اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور مضاف یہاں کیا ہے، مدرسات نہیں بلکہ اقلام، اور اقلام کس کی جمع ہے، قلم ان کی، وہ مذکر ہے، ٹھیک۔ اچھا نا، تو اقلام قلم ان کی جمع ہے، غیر ذوی العقول کی جمع ہے، غیر ذوی العقول کی جمع واحد مؤنث کے درجے میں ہوتی ہے، اس لیے ثمینۃ لائے ہم۔ اقلام المدرسات ثمینات نہیں کہیں گے، کیوں نہیں کہیں گے، اس لیے کہ خبر لانے میں اعتبار ہوتا ہے مضاف کا، مضاف غیر ذوی العقول کی جمع ہے، لہذا ثمینۃ واحد مؤنث لائیں گے، اور آپ کو معلوم ہے غیر ذوی العقول کے ساتھ ہم واحد مؤنث کا معاملہ کرتے ہیں، پڑھ چکے ہیں آپ پیچھے تفصیل سے۔ کراسات الطالبات رخیصات، رخیصات ہو گیا، رخیصۃ ہونا چاہیے، رخیصۃ۔ کراسات الطالبات رخیصۃ، طالبات کی کاپیاں سستی ہیں۔ اب دیکھیے کراسات مضاف، اب طالباتی مضاف الیہ، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جری میں ہے، اس لیے اس پر کیا آئے گا، زیر آئے گا، یہ اس کے آخر میں زیر آیا، طالباتی۔ کراسات الطالبات رخیصۃ، رخیصۃ خبر، طالبات کی کاپیاں سستی ہیں۔ اب رخیصۃ واحد مؤنث ہم کیوں لائے، اس لیے کہ خبر لانے میں کراسات یعنی مضاف کا اعتبار ہوگا، مضاف غیر ذوی العقول کی جمع ہے، لہذا خبر کو ہم واحد مؤنث لائیں گے۔ تو یہاں تک جمع مؤنث سالم کے اعراب کی تینوں صورتیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ گئی، اس کو آپ یاد رکھیں۔ خلاصے کے طور پر آپ نے ایک ہی بات یاد رکھنی ہے کہ حالت رفعی میں پیش کے ساتھ اعراب ہوتا ہے، اور حالت نصبی اور جری میں کسرہ کے ساتھ یعنی زیر کے ساتھ، بس بات ختم۔ مندرجہ ذیل الفاظ میں جمع مکسر جمع سالم کی پہچان کریں، جمع مکسر اور جمع سالم کی پہچان کریں، اس میں بتائیں جمع مکسر کیا ہے اور جمع سالم کیا ہے، کیا ہے، جیسے طلاب، خدام، ایک منٹ، جیسے طلاب، خدام، طالبات، مدرسات، میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو ابھی ابھی میں نے آپ کو ٹپ بتائی، بس اس کو آپ یاد رکھیے۔ اگر جس اسم کے آخر میں، جس جمع کے آخر میں واو اور نون ہے وہ جمع مذکر سالم ہے، جس اسم کے آخر میں واو، جو اسم جمع ہو اور اس کے آخر میں واو اور نون ہو جمع میں، تو وہ جمع مذکر سالم ہے، جیسے یہاں ہے عطوفون، اسی طرح سے صابرون، یہ صابرون، اب دیکھیے صابر، اس کے یہ جمع ہے صابرون،
اس کے آخر میں واو اور نون ہے، تو واو نون کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، یہ جمع مذکر سالم ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں۔ اور جمع مؤنث سالم، جس جمع کے آخر میں الف اور لمبی تا ہے، جس جمع کے آخر میں الف اور لمبی تا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے، جمع مؤنث سالم۔ جیسے طالبات، مدرسات، اب دیکھیے مدرسات، دراجات، آخر میں کیا ہے، الف اور لمبی تا، الف اور لمبی تا ہے تو ہم کیا کہیں گے، جمع مؤنث سالم۔ اس کے علاوہ جو ہیں وہ جمع مکسر ہوں گے، اس کے علاوہ ان دو کے علاوہ جو کچھ ہوگا وہ جمع مکسر ہوگا۔ بس اتنا آسان ہے، اس کو آپ یاد رکھیے، اس ٹپ کو، اس چیز کو ذہن میں رکھیے، باقی سب کا سب خود ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیے تلامیز، یہ جمع مکسر ہے کہ جمع سالم ہے؟ آپ کو معلوم ہے جمع مکسر ہے۔ مصلون، جمع سالم ہے کہ جمع مکسر ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس کے آخر میں واو اور نون ہے، تو لہٰذا جمع سالم ہے۔ اور جمع سالم میں سے کون سی ہے، جمع مذکر سالم۔ اسی طرح سے معلمون، معلمات، ممرزات وغیرہ وغیرہ، ان کو آپ سمجھیے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اب کیا ہے، اس اوپر والے حصے کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور اگلی تمرینیں ساری کی ساری اسی کے مطابق ہے۔ مندرجہ بالا الفاظ کو مبتدا یا خبر بنا کر حالت رفعی میں استعمال کریں۔ یہ جو اوپر الفاظ دیے گئے ہیں، طلاب، خدام، طالبات، مدرسات وغیرہ وغیرہ، ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، یا تو مبتدا بنانا ہے یا خبر بنانا ہے۔ مبتدا یا خبر بنا کر حالت رفعی میں استعمال کرنا ہے۔ جیسے مثلا یہ الطلاب، جیسے پہلا لفظ کیا ہے، طلاب، اس کو ہم نے مبتدا بنا دیا اور جملہ اسمیہ بنا، جیسے الطلاب مجتہدون، الطلاب کو ہم نے بنا دیا مبتدا، اس کی خبر جو آئے گی جمع مذکر سالم آئے گی، مجتہدون، ٹھیک۔ ہاں، اب دیکھیے ہم اسی طلاب کو ہم نے خبر بھی بنا دیا، ہا اولائی طلاب، یہ طلبہ ہیں، یہ ہم نے بطور مثال آپ کو ایک دو جملے دے دیے۔ دیکھیے اگر آپ سب سے نہیں بنا سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تین تمرینیں آپ کو بنانی ہے اسی پیراگراف کے مطابق، انہی الفاظ میں، تو کچھ ایک میں، کچھ دوسرے میں، کچھ دوسرے میں لگا دیجیے، کچھ تیسرے میں لگا دیجیے، اس طرح سے بات بن جائے گی۔ مندرجہ بالا الفاظ پر، وہی اوپر والے الفاظ پر، حروف مشبہ بالفعل، اور حروف مشبہ بالفعل کیا ہے، انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعل، ان میں سے کوئی ایک حرف لا کر حالت نسبی میں استعمال کرے۔ یعنی آپ نے جمع مذکر سالم یا جمع مکسر، جمع مؤنث سالم وغیرہ کو، یا جمع مکسر کو آپ نے حالت نسبی میں استعمال کرنا ہے۔ حالت نسبی میں لانے کے لیے کیا کریں گے، حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی حرف داخل کریں گے۔ جیسے یہاں ایک مثال دی ہے، لعل الخدام اغنیاء، اغنیاء کی معنی مالدار، لعل الخدام، اب دیکھیے الخدامو تھا اصل میں، لیکن لعل کی وجہ سے خدامہ ہو گیا، شاید خدام مالدار ہیں۔ مندرجہ بالا الفاظ پر حرف جر لا کر یا انہیں مضاف الیہ بنا کر حالت جری میں استعمال کریں، یا تو ان کو مضاف الیہ بنائیں یا ان پر حرف جر لائیں۔ جیسے دونوں مثالیں یہاں دی ہم نے آپ کو، ابناء المسلمین، اب یہاں دیکھیے مسلمون تھا اصل میں، مسلمون حالت جری میں ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا، مسلمین، کیوں، ابنا مضاف ہے، مسلمین مضاف الیہ ہے۔ ابناء المسلمین عطوفون، مسلمانوں کے بچے مہربان ہیں۔ الطالبات علی حافلات المدرسۃ، اب دیکھیے حافلاتی، حافلاتی کیوں ہے، کیونکہ اس پر اعلی حرف جر داخل ہے۔ الطالبات علی حافلات المدرسۃ، طالبات اسکول کی بسوں میں ہیں، حافلات یہ حافلت ان کی جمع، بس۔ تو یہ تین تمرینیں، آخر کی تین تمرینیں آپ کو ان الفاظ میں سے بنانی ہے۔ یہ جو پیراگراف دیا ہوا اس میں کئی ایک الفاظ ہیں، ان الفاظ سے بنانی ہے۔ ان کے شروع میں خبر مبتدا لگانا ہے، یا کسی کو خبر بنانا ہے، یا حرف جر وغیرہ داخل کرنا ہے، حالت نصبی، حالت جری اور حالت رفعی میں، ان تینوں صورتوں کی مثالیں بنانی۔ اس پر آپ کوشش کیجئے، اگر آپ زیادہ جملے نہ بنا سکتے ہو، کم سے کم 4-5 جملے بنائیے، تو انشاءاللہ یہ اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اس چیپٹر کو ہم یہیں پھر کل کلوز کریں گے، پرسوں کو ہم کوئی نیا سبق پڑھیں گے۔ تو چلیے بس یہیں پر ہم سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ چلیے۔